الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و برادران اسلام و خواتین محترمات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 18ویں پارے میں سے سورۃ المومنون کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات مبارکات کی روشنی میں آج میں نماز میں خشوع کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ہونے والے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. وہ کافی ساری ہیں. ان میں سے سب سے پہلی نشانی میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المومنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومنین. یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ جو مومن ہیں وہ تو کامیاب ہی ہیں، تو پھر مومنوں کی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض باتوں کے ساتھ کیوں مشروط کیا ہے؟ اس وجہ سے کوئی آدمی اس مغالطے میں نہ رہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے اور وہ کامیاب ہے، وہ نجات پا جائے گا. بلکہ مومنین اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں. وہی شرائط سورۃ مومنون کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے یک بعد دیگرے بیان فرمائی ہیں ساری. ان میں سے پہلی بات یہ ہے وہ مومنین کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. مومنین جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ شرط رکھی ہے
کامیابی کی کہ ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نماز کی پوزیشن سمجھ لیں۔ نماز ایک مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کلمہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اس پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے اور عبادات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے۔ ارکان اسلام یہی ہیں، پہلے نمبر پر نماز ہے، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، تیسرے پر روزہ ہے، چوتھے پر حج ہے، پانچویں پر جہاد آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان اسلام میں سے سب سے پہلے نماز کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اپنے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی بڑی تلقین فرمائی۔ ویسے تو عبادات کے ضمن میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، لیکن مستقل طور پر نماز کا قرآن کریم میں 109 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کسی جگہ زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 32 مقامات میں ایسے ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اور 109 مقامات میں نماز کا ذکر فرمایا اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان مرد اور خاتون پر دن رات کے اندر 5 مرتبہ ضروری قرار دیا۔ باقی عبادات ایسے نہیں ہیں۔ ارکان اسلام کو آپ دیکھتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ سال میں 1 مہینے کا ہے، زکوٰۃ ہے تو وہ مال میں سے 40ویں حصے کی میں سے مال کا 40واں حصہ 2.5%۔ حج ہے تو وہ زندگی میں 1 مرتبہ ہے، وہ بھی جس کے پاس گنجائش ہوگی، استطاعت ہوگی۔ لیکن نماز جو ہے یہ دن اور رات میں ہر مسلمان مرد اور خاتون کے لیے یہ 5 مرتبہ ضروری قرار دی۔ اس میں صحت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ شریعت نے ہر ایک کے لیے اس کا دائرۂ کار متعین کیا ہے۔ جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز ادا کیا کرو جس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، ظاہر بات ہے کہ وہ نماز کائنات میں سب سے زیادہ خشوع و خضوع والی نماز تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ تو صحت مند لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں، جو بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے شریعت نے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی اشارے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کافی گنجائش ہے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ جب تک انسان کے حواس کام کر رہے ہیں اس وقت تک
اس کے لیے نماز کی گنجائش چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے لیے سہولت دی ہے کہ اس طرح کر لے، اس طرح کر لے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنین کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع اور خضوع ہے کیا؟ نماز تو ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کو کیسی نماز مطلوب ہے؟ وہ خشوع و خضوع والی نماز ہے۔ تو خشوع و خضوع کی تعریف قرآن کریم کے مفسرین، محدثین، فقہاء اسلام وہ متعدد طریقوں سے سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ خشوع کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، نماز میں جب کھڑا تو اللہ سے ڈرتا ہو، یہ خشوع ہے۔ اور پھر خشوع کی یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ نماز کے اندر جب کھڑا ہو تو اس وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، تو اس موقع پر تکبر نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ اور اس کا معنی پست ہونا بھی ہوتا ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دو، جھکا لو، تذلل اختیار کرو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ عاجز بن جاؤ۔ اب یہ خشوع جو ہوتا ہے یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک دل کے ساتھ، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کی نیت ٹھیک ہے، دل ڈر رہا ہے اس کا خدا سے، یہ خشوع ہے۔ اور دوسرا جو دوسروں کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر اعضاء و جوارح کے ساتھ، ہاتھ پاؤں کے ساتھ، جسم کی کیفیات کے ساتھ عاجزی کا اظہار ہو۔ تو اس میں سے بھی ظاہری خشوع سے زیادہ دل کا خشوع وہ اللہ کو زیادہ مطلوب ہے۔ ظاہری خشوع میں بسا اوقات یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ آدمی شاید نیت ٹھیک نہ ہو اور دوسرے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، بناوٹی کر رہا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دل سے جو ڈر رہا ہے وہ اس کا معاملہ اور اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہتا۔ تو خشوع نماز کے اندر دل کے اندر خدا کا خوف ہو، اور پھر خشوع کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ جو آدمی اس کی نظر مسجد کی طرف لگی ہوئی، مسجد کے حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جس کا مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، اس کی نظر مسجد کی طرف ہوتی ہے۔ ایک نماز پڑھ کے گیا ہے تو اس کے دل میں اب یہ ہوتا ہے کہ دوسری اذان ہوگی تو پھر میں مسجد کی طرف جاؤں گا، تو مسجد میں اس کا دل لگتا ہے۔ تو یہ بھی خشوع اور خضوع کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی بھی ہے۔ تو کامیاب ہونے والے مومن کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب مرد اور خواتین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ اسے قیامت کی نشانیوں میں سے تعبیر کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ امت میں سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ خشوع اور خضوع ہے۔ یہ خشوع اور خضوع یہ آہستہ آہستہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا جس
صحابی کو یہ بیان فرما رہے تھے آپ، تو کسی جامع مسجد میں جائے گا، بڑی مسجد میں جائے گا، جامع مسجد میں زیادہ لوگ آتے ہیں، جمعہ وغیرہ ہوتا ہے، بڑی جامع مسجد میں تو جائے گا تو وہاں تو ایک آدمی بھی خشوع و خضوع والا نہیں دیکھے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے، امت میں سے یہ اٹھ جائے گا، اور وہ برا وقت ہوگا پھر امت کے لیے۔ اس وجہ سے امت کے لوگوں نے خود ہی اچھے وقت کو اپنے لیے بڑا کرنا ہے۔ جب نماز ادا کریں گے اور پھر اللہ کی منشا کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے تو زندگی کے اندر برکت بھی ہوگی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے 4 بڑے اماموں میں سے بڑے امام ہیں، اور ان کا 4 بڑے اماموں میں سے چوتھا نمبر۔ انہوں نے نماز کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الصلاۃ۔ اس میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ خود ان کی حدیث کی کتاب مسند احمد جو ہے وہ بھی بڑی لمبی چوڑی کتاب ہے، حدیث کی بڑی 6 جلدوں میں ہے، اس میں تقریباً 30,000 سے زیادہ حدیثیں۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ یہ بیان فرمائی ہے، بڑی عبرتناک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، لوگوں پر ایک زمانہ آ جائے گا وہ نماز تو پڑھیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھی نہ پڑھی برابر ہے، ایسا زمانہ آ جائے گا۔ بظاہر وہ نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے وضو کریں گے، غسل کریں گے، تیاری کریں گے، مسجد میں جائیں گے، نیت کریں گے، سارے رکوع سجود ادا کریں گے، لیکن وہ نماز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سنت کے مطابق خشوع اور خضوع نہیں اختیار کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ اس آدمی نے جب نماز پڑھ لی تو ان حضرات نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی تو نے جو نماز پڑھی ہے تو یہ نماز تو نے ایسی پڑھی ہے کہ جیسے نہ اکیلے پڑھی ہے، نہ ایسے جیسے نہ امام کے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ ان کے ساتھ جماعت میں کھڑا تھا اور امام سے پہلے ہی وہ رکوع میں چلا جاتا، وہ امام سے پہلے ہی سجدے میں چلا جاتا۔ انہوں نے بعد میں کہا بھائی تم نے تو ایسی نماز پڑھی ہے جو نہ اکیلے پڑھی ہے نہ امام کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو یہ نماز ایسی نماز ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا یصلون ولا یصلون، نماز پڑھیں گے گویا کہ نہیں پڑھی۔ اس وجہ سے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں تو امام کی اقتداء کو ضروری سمجھیں، امام سے پہلے نہیں۔ ہمارے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جلدی ختم کرے ہم نکلیں۔ بھئی نماز اللہ کا فریضہ ہے، اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، کوئی چیز بھی ٹائم کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔
اور جب خوشی خاطر کے ساتھ نماز کو ٹائم نہیں دیں گے تو خشوع نہیں پیدا ہوگا، تو نماز ٹھکانے نہیں لگے گی۔ اس وجہ سے امام کی حرکات سے پہلے نماز کی حرکات نہیں ادا کرنی چاہیے۔ رکوع میں پہلے چلا گیا، سجدے میں پہلے گیا، سجدے سے پہلے اٹھ گیا، یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ اور نماز میں انسان کو خدا کی طرف ہمہ متوجہ ہونا چاہیے۔ حدیث جبرائیل میں یہ آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کر سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، عمل احسان کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کی کیفیت، اگر یہ کیفیت تیرے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر دوسری درجے کی کیفیت یہ ہے کہ پھر یہ خیال کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع و خضوع، اور یہ تبھی پیدا ہوگا کہ انسان ہمتاً متوجہ ہو۔ اگر نماز میں ادھر ادھر دیکھے گا، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الالتفات فی الصلاۃ ہلکۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے یہ ہلاکت ہے، اس کو ہلاکت کے ساتھ تعبیر کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح آتا ہے کہ ایک آدمی نے 60 سال نماز ادا کی، بڑی عمر ہے، ساری عمر ہی سمجھو 60 سال اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نماز کے اندر کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، اگر سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا، تو 60 سال کی نماز جو ہے وہ خدا کے ہاں مقبول نہیں۔ اس وجہ سے نماز کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس کو اس طریقے کے ساتھ ادا بھی کرنا چاہیے، اور نماز کو ہمتاً گوش متوجہ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، امت کے برگزیدہ لوگ صحابہ اکرام سب سے پہلے وہ ہیں، انہوں نے پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کر کے آنے والی امت کے لیے یہ نمونہ بھی پیش کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی علیحدہ ہے نا، ان کے خشوع و خضوع تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو امت کے برگزیدہ لوگ جو ہیں وہ بھی خشوع و خضوع میں ایسے تھے۔ میں کسی بڑے صحابی کی بات نہیں کرتا، صغار صحابہ میں ان کا شمار ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی سالی تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے، اور صغار صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ہاں جو سب سے پہلے بچے پیدا ہوئے وہ یہی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ خدا کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ بعض لوگوں کو عجیب صفات میں پیدا کرتا ہے۔
تاریخ والے اور اسماء الرجال والے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 73 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، اور وفات تک یہ کوسج تھے۔ کوسج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر نہ مونچھیں آئیں نہ داڑھی آئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ان کے اندر نماز کا خشوع اور خضوع اور عبادت کا بڑا عجیب تذکرہ اسماء الرجال والوں نے لکھا ہے، تاریخ والوں نے لکھا ہے۔ وہ بیت اللہ شریف میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب حرم شریف میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے وجود کے اندر کوئی بھی حرکت پیدا نہیں ہوتی، ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی درخت۔ تو حرم کے پرندے ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے، سر پر بیٹھ کے، وہ سمجھے کوئی ایسے ہی ستون کھڑا ہے، کبھی یہاں بیٹھ جاتے کبھی یہاں بیٹھ جاتے نماز کے اندر۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ صحابہ اکرام کے بعد کے دور کے ہیں، تابعین میں سے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی ہے انہوں نے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فتویٰ انہی کا چلتا ہے۔ تقریباً 70% لوگ ان کی تحقیقات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ انسائکلوپیڈیا کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ دنیا کے 70% لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو فالو کرتے ہیں، باقی 30% لوگ جو ہیں وہ دوسرے امام مالک کے یا امام شافعی کے، امام احمد ابن حنبل کے اور دوسرے۔ بڑے عالم تھے، انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہماری اس امت کے لیے تقریباً 12,90,000 مسائل کا استنباط کیا، تقریباً 13 لاکھ مسائل انہوں نے قرآن اور حدیث سے مستنبط کر کے امت کو دیے۔ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ ان کے خشوع اور خضوع کی بات کرنا چاہتا ہوں، نماز کے اندر ان کا خشوع اور خضوع کیسا تھا۔ فتاوی برہنہ میں یہ حوالہ موجود ہے۔ کوفہ میں رہتے تھے، اور جس جگہ ان کی وفات ہوئی اس کے بارے میں اور عبادات کا ذکر ہے۔ وہ کوفہ کی جامع مسجد میں رات کو جا کر نوافل ادا کرتے تھے۔ اس وقت لائٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ یہ دیا وغیرہ کی چلتا تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر وہ رات کو عبادت کرتے تھے۔ اس مسجد کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، جب 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد ان کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ وہ ایک رات اپنے والد سے یہ پوچھنے لگا، بابا یہ مسجد میں جو اس جگہ ایک ستون ہوتا تھا وہ کدھر گیا؟
اس جگہ ایک ستون نظر آتا تھا رات کے وقت، وہ کدھر گیا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام تھا، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، جو رات کے وقت یہاں قیام کرتے تھے اور ستون کی طرح ہوتے تھے۔ وہ وفات پا گئے۔ اس طرح خشوع اور خضوع نماز کے اندر ہوتا تھا، انہوں نے سمجھ لیا۔ ایک واقعہ خواتین کے لیے بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت سید علی حجویری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، لاہور میں داتا صاحب کے دربار۔ سید علی حجویری ان کا نام، عثمان نام تھا ان کا۔ انہوں نے اپنی فارسی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تابعین کے دور کے۔ تابعین کے دور تقریباً 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں راوی کے طور پر وہ موجود ہیں، بڑے محدث تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ایک خاتون کو دیکھا، عمر رسیدہ تھی، یہ اس وقت بچے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے خاندان کی کوئی ہوگی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی اور نماز کی ادائیگی کے دوران ایک بچھو نے اس خاتون کو 20 مرتبہ ڈنگ مارا، اور انہوں نے اس خاتون نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ یہ بچے تھے، یہ دیکھ رہے تھے، ان کو عجیب لگا۔ وہ نماز ختم کی تو انہوں نے پوچھا اماں جان آپ نے یہ نماز میں آپ کو بچھو نے ڈنگ مارا 20 مرتبہ، وہ آپ نے اس کو ہٹایا کیوں نہیں، دور کیوں نہیں کیا، ہٹاتے اس کو۔ اس خاتون نے ان سے، وہ بھی تابعین کے دور کی، اس دور کی خاتون تھی، اس نے کہا کہ بیٹا تو ابھی بچہ ہے، تجھے یہ بات نہیں سمجھ ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے کام کے اندر اپنا کام شروع کر دوں؟ نماز میں جب ہوتا ہے تو انسان خدا کے کام میں ہوتا ہے، اس کا فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اس میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ خشوع پیدا کرنے کے لیے صبر چاہیے اور اس کے لیے پریکٹس چاہیے، جو ہم مسلمانوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے بڑے امام مالک رحمہ اللہ، وہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ طالب علم ان کے پاس آ کر وہاں حدیث پڑھتے تھے۔ ان کی مستقل اپنی حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف سے بہت پہلے کیا، وہ بہت زیادہ۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے وہ دنیا سے، افریقہ سے اور دوسرے بر اعظموں سے لوگ ان کے پاس آتے تھے مسجد نبوی میں۔ وہ حدیث کا سبق اس طرح پڑھاتے تھے، حدیث کے سبق میں خشوع بتانے لگا ہوں۔ کہ مسجد نبوی میں جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھ کر وہ حدیث پڑھاتے تھے۔
اور 4-4 5-5 گھنٹے اس طرح بیٹھے رہتے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تشہد میں بیٹھنا، جس طرح آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے اس طرح مستقل زیادہ ٹائم میں بیٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ 4-4 5-5 گھنٹے جو ہے اس طرح بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو اس دوران میں ایک بچھو نے 17 مرتبہ ڈنگ مارا، لیکن انہوں نے حرکت نہیں کی۔ ان کا رنگ بدلتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، بچھو جب ڈنگ مارتا ہے تو اس کی تکلیف تقریباً 24 گھنٹے رہتی ہے۔ سانپ جب ڈنستا ہے تو اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر سانپ ڈنس لے تو آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کا ظاہر ہے وہ بچ گیا تو بچ گیا، نہیں تو موت کے گھاٹ چلا جائے گا۔ لیکن بچھو جب ڈنگ مارے تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا اثر جو ہے کافی دیر تک رہتا ہے۔ ان کو حدیث پڑھاتے ہوئے، موطا امام مالک پڑھاتے ہوئے 17 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا۔ ان کا رنگ زرد ہوتا تھا، لیکن وہ اسی طرح تشہد کی حالت میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ تو اس وجہ سے نماز کے اندر خشوع یہ کامیاب ہونے والے مومن کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں یہی کہا گیا ہے قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہو گئے وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا مطلوب ہے ایک علیحدہ، اور اس کے اندر خشوع اور خضوع جو ہے یہ مطلوب ہے علیحدہ۔ اس وجہ سے ہر مسلمان مرد اور خاتون کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور طریقہ کار بھی سیکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز کیسے ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ خشوع و خضوع ہی کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، صحاح ستہ کی مشہور کتاب ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، جنبوا صبیانکم مساجدکم۔ آپ نے فرمایا یہ چھوٹے بچے جو ہیں، جو بے شعور ہوتے ہیں، ان کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحاح ستہ کی مشہور کتاب ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے یہ بارہا یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ چھوٹے بچے جو بے شعور ہیں اور لوگ ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے آتے ہیں، جن کو نہ عبادت کا شعور اور نہ مسجد کے ادب کا شعور ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کے خشوع اور خضوع میں بھی فرق پڑتا ہے۔ جو اطمینان، تسلی، سکون اور سناٹے کے ساتھ نماز کے اندر سکون ہے، وہ شور شرابے میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر یہ سناٹا اور سکون نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے، اور جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے جب مسجدوں میں آئیں گے تو مسجدوں کے اندر سکون اور اطمینان ہونا چاہیے، تاکہ نماز تسلی کے ساتھ ادا ہو سکے، سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا ہو سکے، جو گھروں میں عموماً اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس کی بھی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنے فلسفے کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو نماز کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی کوئی شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو مسجد میں
آپ لائیں، ساتھ سمجھا بجھا کر لائیں کہ یہ نماز ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، مسجد کا یہ ادب ہوتا ہے۔ اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو ان پر سختی بھی کرو، یہ تو ہے بات میں سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹے بچے ہیں شیرخوار، جن کو بالکل شعور نہیں، وہ بسا اوقات مسجد میں پیشاب کر دیتے ہیں، نماز کے دوران چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور نماز کے دوران مسجد کو گراؤنڈ بنا لیتے ہیں، کھیل کود اور شور شرابہ۔ اس کی وجہ سے یہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام کی صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ محمد طیب صاحب کہہ رہے ہیں رزق میں برکت اور قرضہ کی ادائیگی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حافظ محمد ندیم اور محمد نعمان اعظم کے والد حاجی محمد اعظم علی کی طبیعت ناساز ہے، اسی مسجد کے نمازی ہیں بھائی، وہ دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ زین رعوف پوچھ رہی ہیں کہ انجینئر مرزا علی جو کہ سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے؟ بھئی یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے اس کی ذاتی حیثیت کا، لیکن جو اس کے بیانات اور تحریرات میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق وہ ایک گمراہ آدمی ہے، گمراہ شخص ہے، اس عالم نہیں ہے اور پڑھا ہوا نہیں ہے، ایک انجینئر ہے، اور دین کی باتوں کے اندر بہت اپنی رائے کو دخل دیتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو جو ہے غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ محمد حنظلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبدالجلیل صاحب روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لاہور جناح ہسپتال میں داخل ہیں، دماغ پر چوٹ لگی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مقدمات میں ملوث ہے، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے ساتھی ہیں حافظ طلحہ مقبول شیخ، ان کی والدہ دل کے عارضے میں لاہور ہسپتال میں داخل ہیں، کل انہوں نے فون کیا تھا، نیک خاتون ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جس قسم کی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت